توجہ چاہوں گا میں آپ کی. تو فرمایا اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور مدد مانگو نماز سے. یہ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے کبھی بھی نہ صبر کا دامن چھوڑنا ہے اور نہ تم نے نماز کو چھوڑنا ہے. تو ہمارے پہ مشکل وقت آ جائے, ہم بے صبری کا اظہار کریں, شکوے کی زبان کھول لیں اور ہم نماز کے قریب نہ جائیں, تو پھر معلوم ہوا کہ اللہ کے اس حکم پر ہم عمل نہیں کر رہے. کیونکہ خدا کا حکم تو ہے کہ مصیبت آ جائے, درد گھیرا ڈال لیں, تم آزمائشوں میں جو ہے وہ پھنس جاؤ, بڑی سے بڑی بھی مصیبت آ جائے, تو فرمایا دو کام ضرور کرنا, ایک صبر کرتے رہنا, دوسرا نماز پڑھتے رہنا. یار یہ ایمان والوں کو حکم ہے. حضرت مولا کائنات سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضور یہ ایمان والوں کو بار بار صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, ایمان والوں صابر رہنا, ایمان والوں صبر کرنا, اللہ کی محبت صابروں کے لیے ہے, اللہ کی معیت جو ہے وہ صابروں کے لیے ہے, وہ صابروں سے پیار کرتا ہے, وہ صابروں کی مدد کرتا ہے, وہ اپنا ساتھ صابروں کو دیتا ہے. تو حضرت مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ یہ بار بار اہل ایمان کو جو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے, صبر کا حکم دیا جا رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے الایمان بالصبر کالرأس بالجسد. فرمایا ایمان کا تعلق صبر کے ساتھ اور صبر کا تعلق ایمان کے ساتھ اس طرح ہے جس طرح سر کا تعلق جو ہے وہ دھڑ کے ساتھ ہے. فرمایا اگر سر کٹ جائے تو دھڑ بیکار ہو جاتا ہے, اگر کسی کے اندر صبر نہ رہے اس کا سینہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے. تو کہا اے ایمان والو تم نے کیا کرنا ہے, تم نے صبر بھی کرنا ہے اور تم نے نماز بھی پڑھنی ہے. تو یہ ہمیں ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ مصیبت کے وقت تم نے ہائے وائے نہیں کرنی, مصیبت کے وقت تم نے شکوہ نہیں کرنا, پریشانی آ جائے, درد گھیرا ڈال لیں, مصیبت پہنچے تو فرمایا تم نے اپنے بالوں کو نہیں کھولنا, تم نے نوحے نہیں کہنے, تم نے آہو بکا نہیں کرنی ہے, بلکہ تم نے کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. جب تم صبر کرو گے تو تمہارا رب تمہیں اس کا اجر عطا فرما دے گا. حضرت ابو سلمہ حضور کے صحابی ہیں, ام سلمہ کے شوہر ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کے. تو حضور کی چوکٹ پہ آتے ہیں اور سرکار کی حضوری اور حضور کی بارگاہ میں حاضری ان کو میسر تھی. تو حضور کی چوکٹ پہ بیٹھے ہیں تو سرکار جب واز فرماتے تو یہ حضور کا واز بڑے شوق سے سنا کرتے, اور پھر جب گھر اٹھ کر جاتے تو جو بھی سرکار سے سیکھا ہوتا, جو بھی سرکار سے جو ہے وہ سنا ہوتا, وہ گھر اپنے اہل و عیال, اپنی بیوی بچوں کے سامنے جو ہے وہ جا کے بیان کرتے. اور آج کاش کہ ہمارا یہ مزاج بن جائے, ہم ایسے اجتماع میں جب آیا کریں, ان محافل میں آیا کریں, تو پھر ہم رسول اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آیا کریں. لیکن عمومی طور پہ یہ محفلیں بھی ان لوگوں کی نظر ہو گئیں کہ جو چسکا دینے آتے ہیں, جو مزہ دینے آتے ہیں. یہ محافل اس لیے اسلام کے اندر ان کا رواج نہیں ڈالا گیا تھا کہ بس مزہ لیں اور چلتے بنیں. ان محافل کا اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان محفلوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ حضور کی امت تک پہنچایا جا سکے. تو یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے, جو ہم یہاں پہ سیکھ کے جائیں وہ ہم گھر والوں کو جا کے سکھائیں. تو حضرت ابو سلمہ کا یہ مزاج تھا کہ جو حضور کی بارگاہ سے موتی ملتے, جو تعلیم سیکھتے, جو احکام انہیں معلوم ہوتے, وہ گھر جا کے اپنے بیوی بچوں کو بھی جا کے بتاتے, ان کو بھی سکھاتے. حضور کی چوکٹ پہ حاضر ہیں تو حضور نے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت پہنچے بندہ مومن کو اور وہ کسی نعمت کے چھن جانے پہ یہ پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون, تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے پر وہ نعمت اگر نہ دے تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی آیت کی تلاوت کا صدقہ اس نعمت سے اچھی نعمت بندے کو عطا کر دیتا ہے. یعنی جب کسی نعمت کے چھن جانے پہ, اس کے چلے جانے پہ, کوئی مصیبت آنے پہ جب بندہ یہ پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون, تو
تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس کو عطا کرتا ہے یا اس سے اچھی کوئی چیز اس کو عطا کر دیتا ہے؟ حضرت ابو سلمہ نے جب حضور کا یہ فرمان سنا، اللہ اکبر، آج تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے نا حضور کا دین سیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، حضور کا فرمان پڑھنے کے لیے۔ اقبال نے کہا تھا گر پڑھنا نہیں آتا، گر لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، گر لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، گر پڑھنے کے لیے تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ آج ہمارے پاس ڈائجسٹ پڑھنے کے لیے تو وقت ہے، اخباریں پڑھنے کے لیے تو وقت ہے، ناولوں کا مطالعہ کرنے کے لیے تو وقت ہے، لیکن آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے، مصطفیٰ کا فرمان پڑھنے اور سننے کے لیے جو ہے وہ وقت نہیں ہے۔ ابھی قبلہ فرما رہے تھے، میں جب آ رہا تھا، امام نے تو سر کٹا کر سر نیزے پہ چڑھا ہے، لیکن تلاوت قرآن میرے امام کی پھر بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ تو جن کی یاد ہم منانے بیٹھے ہیں، جن سے محبت کا دعویٰ ہے، جن سے پیار کرتے ہیں اور جن کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں، بھئی ان کا سر تو کٹ بھی گیا، نوکے نیزہ پہ چڑھا دیا گیا، لیکن انہوں نے تو تلاوت قرآن پھر بھی نہیں چھوڑی ہے، تو ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم قرآن کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ابو سلمہ حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہے، یہ جب فرمان سنا تو گھر پہنچے اور اپنی بیوی بچوں کو جمع کیا اور فرمایا آؤ آج میں حضور کی بارگاہ سے جو موتی لے کے آیا ہوں وہ تم تک پہنچا دوں، تمہیں بھی حضور کا فرمان سنا دوں۔ کہا بتائیے کیا حضور نے فرمایا؟ ابو سلمہ کہنے لگے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جب بندہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے اور پریشانیاں آ جائیں تو کسی نعمت کا جو ہے وہ زوال ہو جائے تو فرمایا اس وقت تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو۔ آقا نے فرمایا ہے اگر اللہ وہ نعمت نہ دے جو چلی گئی ہے تو پھر اللہ اس سے بہتر نعمت تمہیں عطا فرما دے گا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب ابو سلمہ میرے شوہر کے ذریعے حضور کا یہ پیغام میرے تک پہنچا تو میں نے یہ اپنا معمول بنا لیا، اپنی عادت بنا لی کہ کوئی بھی مصیبت آتی تو میں کہہ دیا کرتی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام سلمہ کہتی ہیں اگر میرے گھر کا دیا بھی بجھ جاتا تو میں دیے کے بجھنے پہ بھی یہ آیا پڑھ لیا کرتی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا یہ میں نے زندگی کی عادت بنا لی۔ کہتے ہیں وقت گزرتا گیا، کچھ سال گزرے، میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو صدمہ تو بہت پہنچا، لیکن میں نے اس صدمے کے وقت میں نے پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن پھر حضور کی یہ حدیث میرے ذہن میں آئی کہ میرے آقا کا فرمان ہے جو کسی مصیبت کے وقت یہ آیت کی تلاوت کر لیتا ہے بندہ، ان الفاظ کو پڑھ لیتا ہے، اگر اس سے نعمت وہ نہ ملے اللہ اس سے اچھی نعمت اس کا نعم البدل عطا کر دیتا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے اپنے شوہر کی وفات پہ یہ کلمات پڑھے ہیں، لیکن اب مجھے ابو سلمہ سے اچھا شوہر ملے، اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن حضور کے فرمان پہ پورا یقین تھا۔ کہتی ہیں میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ اب عمر بھی جو ہے وہ جوانی سے ڈھل گئی ہے اور رنگ بھی میرا پکا ہے اور اتنی مالدار بھی نہیں ہوں اور بچے بھی بڑے بڑے ہیں، اب میرے سے نکاح کون کرے گا؟ اور پھر ابو سلمہ میرا شوہر بڑا نیک تھا تو ان جیسا شوہر مجھے اب دوبارہ کیسے ملے گا؟ لیکن کہتی ہیں یہ ذہن میں خیال آتا تھا مگر حضور کے فرمان پہ پورا یقین تھا۔ کہتی ہیں اسی کشمکش میں نے عدت کے دن گزارے، میری عدت کے دن جب ختم ہوئے تو دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے کہا کون ہے دروازہ کٹکھٹانے والے؟ تو آواز آئی میں رسول اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، حضور کا قاصد ہوں، حضور کی چوکھٹ سے آیا ہوں۔ تو کہا بتائیے آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ ام سلمہ کہتی ہیں میرے کان منتظر تھے کہ سرکار نے کیا پیغام بھیجا ہے میرے نام، لیکن میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی جب اس قاصد نے یہ حضور کا پیغام میرے تک پہنچایا۔ کہ ام سلمہ میں آقا کی بارگاہ سے آیا ہوں، میرے آقا نے پیغام نکاح تیرے نام بھیجا ہے، آقا نے پیغام نکاح جو ہے وہ تیرے
اللہ کا سرکار نے پیغام نکاح بھیجا ہے تیرے لیے. ام سلمہ کہتی ہیں میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اب ابو سلمہ جیسا مجھے شوہر کیسے ملے گا, لیکن کہتی ہیں مجھے اس دن یقین ہوا جب مصیبت کے وقت بندہ صبر کرتے ہوئے, شکوہ نہ کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتا ہے. اللہ اپنے وعدوں کا سچا ہے. کہتی ہیں میں تو سوچ رہی تھی مجھے ابو سلمہ جیسا شوہر دوبارہ کیسے ملے گا. جب حضور کا پیغام نکاح میرے تک پہنچا میں یقین کر گئی کہ میں تو سمجھ رہی تھی مجھے ابو سلمہ جیسا شوہر کیسے ملے گا. میرے رب نے مجھے ساری کائنات سے اچھا شوہر عطا کر دیا, مجھے وہ شوہر عطا کر دیا حضور کی صورت میں جو ساری کائنات سے افضل بھی ہیں, اعلیٰ بھی ہیں. تو کہا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ, تم نے صبر کرنا ہے اور تم نے نماز پڑھنی ہے. یار یہ ایمان والوں کو حکم دیا. کن کو حکم دیا ہے؟ ایمان والوں کو. تو کہا جو ایمان والا ہوگا وہ مصیبت کے وقت نہ نماز چھوڑے گا اور نہ جو ہے وہ بے صبری کرے گا, وہ صبر کرے گا, نماز پڑھے گا. یار ایمان والوں کے لیے اگر یہ حکم ہے اور وہ اس پہ عمل کرتے ہیں تو میرا حسین تو وہ ہے کہ اگر قرآن تھیوری ہے تو حسین کی زندگی پریکٹیکل ہے. حسین کی زندگی کیا ہے؟ پریکٹیکل ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے رب نے قرآن میں حکم دیا ہو اے ایمان والو مشکل وقت, مصیبت کے وقت صبر کرنا,